شانتی نہ ہو تو روزہ تو وہ بھی رکھے گا، عید والے دن ہی صحیح۔ کبھی آپ علماء کرام سے اس ڈیٹیل کا پتہ کیجئے جو اس نے نمازیں پڑھی، 6,000 سال کے سجدے ہیں شیطان کے، اور سال یہاں کے نہیں وہاں کے، فرش پہ، پھر عرش پہ، پھر ملائکہ میں۔ منکر ہوا خالی صفی اللہ کا، تو جب اللہ صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کرتا۔ خالی صفی اللہ کا منکر، صرف صفی اللہ کا منکر، اور بدماشی کی حد ہے۔ آدم 4 چیزوں سے بنے لیکن یہ 3 کا مخالف نہیں، 1 کا مخالف۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اس نے آگ پر اعتراض نہیں کیا، پانی پر اعتراض نہیں کیا، ہوا پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ 3 کا ساتھی ہے، 4تھے کا دشمن ہے۔ خالی تراب کا منکر ہوا، اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر قیامت تک اصول بتا دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت۔ عشرے میں ایک عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اللہ کے لیے جامع مسجد میں وقف ہو جاؤ، دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر، دنیا کے کاموں کو بھلا کر اللہ کے گھر میں چلے جاؤ۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، تلاوت کرو، ذکر کرو، فکر کرو، عبادت کرو۔ اب عبادتوں کے بھی طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں۔ اسی عشرے میں ہی میسج آتا ہے، اللہ کے نام پہ 20 روپے کا لوٹ بھیج دو، میں اعتکاف میں ہوں۔ آپ نے اعتکاف میں 20 روپے کا لوڈ کرنا کیا؟ اعتکاف کا تو مطلب یہی ہے کہ موبائل گھر پہ رکھ کے جائیے، 3 دن کی عبادت کرو، اعتکاف میں رہو، 1 مقبول حج کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب میسر آئے گا۔ میں اس عظیم ادارے میں، حوزہ علمیہ میں، طلاب علوم دینیہ، علماء کرام، عزاداران حسین، آل محمد کے پسندیدہ عزادار میرے سامنے، شیخ خان صاحب، میں منبر رسول سے مسجد میں بیٹھ کر محراب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، 1 مرتبہ میرے بھائی علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جس
الصيام الى الليل. ایمبولینس گزر جائے تو بندہ روزہ کھول لیتے. کہیں مکروہ نہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے میں نے روزے صبر سکھانے کے لیے بھیجے. یہ صابر عصر پر کے کھجور ہاتھ میں رکھنا. خوف ہے کہ مکروہ نہ ہو جائے. انڈا کھا لیتے ہو. یہ بات چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئی. انڈا جو ہے وہ مکروہ ہے. آپ گھبرائے نہیں. مکروہ جائز ہوتا ہے. جتنے شوقین تھے سارے چپ ہو گئے. انڈا جو ہے وہ جائز ہے کیونکہ مکروہ ہے تو جائز ہے. روزہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے. جلدی کھولو. لیٹ ہو گئے. میں نے کہا 10 منٹ بعد کھول کے مکروہ ہے اور اگر گھنٹہ بعد کھولے پھر بھی مکروہ. 2 گھنٹے بعد کھولیں اور 1 سیکنڈ پہلے کھول لیں تو حرام. علی سے دشمنی کا نقصان دیکھو. مکروہ سے بچتے ہیں حرام میں چلا جاتا. مکروہ سے بچتے ہیں. ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. رات میں آیا. جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں. جو نوجوان ہیں ان کی توجہ چاہیے. بزرگوں کی سر دعا چاہیے. جس رات میں آیا قرآن اس رات جیسی رات کوئی نہیں. جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں. جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں. جس محمد پہ آیا وہ مولویوں جیسا ہو گیا. فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں. رات جیسی رات کوئی نہیں. مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں. جس نبی پہ آیا وہ تمہارے جیسا ہو گیا. یہ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ لَا أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. ایک اشارہ کرتا ہوں. اگر ہم اس حاضہ والے قرآن کو یہ اس قرآن کے لیے تو آیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ. قرآن شروع ہو رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ سورہ الحمد کے سپارے میں کہ پہلا سپارہ تو الف لام میم ہے. وارث کو چھوڑو گے تو ایسے ذلیل ہو جاؤ گے. پہلے سپارے کا کیا نام ہے؟
الحمد سے پہلے الحمد پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے، وہ علی کے لیے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، وہ مسلمان ہی کیا جسے حدیث یاد نو، من کنت مولا ہو فہذا، قرآن وہ علی یہ جس کے بارے میں وہ بندہ بولے قرآن وہ علی سے، جنہیں نزدیک والا علی سمجھ میں نہیں آیا انہیں دور والا قرآن سمجھ میں کیسے آیا؟ نزدیک والا علی تو سمجھ میں آیا نہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ تو مولویوں سے کہو پہاڑ اڑانے کے ٹھیکے کیوں نہیں لے لیتے؟ کرینوں کی کیا ضرورت؟ قرآن رکھیں، پہاڑ اڑا دیں۔ اب اگر خدا کر کے نہ دکھائے تو اعتراض کا حق ہے، لیکن کر کے دکھایا تو 13 رجب کو دکھایا۔ جس بندے کے عقیدے میں جولانی ہے وہ توجہ سے سنے، کعبہ پتھروں سے بنا ہے، پتھر پہاڑ سے آئے تھے۔ 13 رجب کو قرآن ناطق نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ۔ 13 رجب کو قرآن ناطق نازل، آباد گھٹا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد کے دشمن پہ لعنت، مدد کر کے قرآن ناطق دیوار کعبہ پہ نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میں پورے مجمع سے ایک سوال کر دوں، پتھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ پتھر۔ قرآن پتھروں پہ اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ محمد مٹی کا تھا جس پہ قرآن نازل ہو۔ مولا حسین تمہیں سلامت ہے۔ مصطفیٰ مٹی کے تھے، میرا نبی مٹی کا تھا، مولا سلامت ہوگا۔ میرا نبی مٹی کا تھا جس پہ قرآن نازل ہو گیا۔ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر، قرآن نازل ہوا سید الانبیاء پر، قرآن نازل ہوا خاتم النبیین پر۔ آنکھوں پہ ہوا، جواب آیا نہیں۔ حضور کے کانوں پہ آیا نہیں۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں کہاں آیا؟ نزل بروح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میری ممبر پر جان بھی نکل جائے پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا، اور مصطفیٰ صحابہ میں فرماتے تھے الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا۔
लानत करता था। दुश्मन बतूल कुरान की तलावत करे, कुरान उसमें लानत करता है, और लैलतुल कद्र है ज़हरा। इसीलिए तो अल्लाह कहते हैं फमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम्हें इदराक ही क्या है? वो तो भी नहीं साकिब, तुम्हें इदराक ही क्या है कि लैलतुल कद्र क्या है? ये हजरत ज़हरा का नाम है। जैसे कौसर मेरी बीबी का नाम है, जैसे फातिर मेरी बीबी का नाम है, राजिया मेरी बीबी का नाम है, मर्जिया मेरी बीबी का नाम है, तज्जबा मेरी बीबी का नाम है, ताहिरा मेरी बीबी का नाम है, मुहद्दिसा इमाम अली नकी से बंदे ने पूछा, माला आपकी दादी को मुहद्दिसा कहते हैं, मुहद्दिसा का मतलब क्या है? फरमा अल्लाह जिस मस्तूर से बराह रास्त गुफ्तगू करता, सलामत, अल्लाह जिस बीबी से बराह रास्त गुफ्तगू करता, बच्चे बच्चे को समझ आएगी। जिनसे जिब्रील के जरिए बात करे वो नबी है, जिनसे जिब्रील के जरिए बात करे वो नबी है। अगला फिक्रा कहता हूं जहां जहां हजरात तशरीफ फरमाए, जिससे अली के जरिए बात करे वो मोहम्मद है। मुस्तफा से बात की अली के जरिए, ज़हरा से बराह रास्त, सैयदा से बराह रास्त, बगैर किसी वसीले के। जिब्रील भी बगैर वसीले के नहीं जाता। हजूर ने पूछा था कि वही किससे लाते हो? जिब्राइल ने कहा कि एक कुब्बा है, उसके आगे नूर का एक पर्दा है, अंदर से आवाज आती है, मैं उधर से सुन के आपको बता देता हूं। आका ने फरमाया कभी अंदर देखा? हुजूर वो तो सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा का भाइयों ने तर्जुमा किया है बेरी का दरख्त। कसूर उनका भी नहीं है। एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसे पब्लिक नहीं समझ सकती, वो दफ्तरी जबान होती है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हो, ऐलान हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 7 अप आ रही है, सारे मौलवी कसमें खा के कहेंगे बोतल। वो रेलवे वाले तेज गाम को कहते हैं। सिदरा अरबी में कहते थे बेरी को। वारिस से मतलब पूछा नहीं, बेरी का दरख्त समझ लिया। मासूम से पूछा गया मौला सिदरतुल मुंतहा का मतलब क्या है? फरमाया मखलूक की रसाई की आखिरी हद। जिन बंदों
कांप रहा था कि बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। पता नहीं वो कौन था जो जूतियों समेत चल रहा। जो खुश हुए अल्लाह तुम्हें और खुश करे, जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें और फिक्रा समझाता हूं। और सैयदों के फजाइल से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा करे। ये जा रहा था और वो कौन था जो इससे भी पहले पर्दा वहदत के अंदर मौजूद था। वो किसी की समझ में आ जाए तो फिर वो अल्लाह हुआ। जाने वाला किसी को समझ में आ जाए फिर तो वो अल्लाह हुआ या मुस्तफा हुआ। पर्दे के अंदर एक लफ्ज कहता हूं बड़े आराम से, जिस तक पहुंचना होगा बीबी उसी तक पहुंचाएगी। वो अंदर वाला इतना इज्जत माब है असली रूप में आ जाए तो अल्लाह अपने हबीब को भी ऐसे दिखाता है। जिसे समझ आए सिर्फ वो बंदा बोले। दो कमानों के फासले से बगैर पर्दे के नहीं, के साथ दो कमानों के फासले से असली रूप में अंदर वाले को दो कमानों के फासले से पर्दे के बावजूद मुस्तफा देख ले। अल्लाह की आवाज आती है, जा मोहम्मद तेरी तो मेराज हो गई। फरमाया इजाजत है, अब देख लेना। जिब्राइल देख लेना कि कौन है। मुद्दतों के तजस्सुस को आज पाने की खातिर जिब्राइल पहुंचा। उसने पर्दा हटा के देखा, जियारत करने के बाद नीचे एक दो बंदे क्या हैरान है जितना वो फरिश्ता हैरान हुआ। नीचे आके कभी नबी को देखता है, कभी अली को देखता है। वो बंदा बोलेगा जिसकी आवाज अली को अच्छी लगती। कभी शायद खान साहब नबी को देखता है, कभी अली को। पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐसे मुझे और मेरे भाई को क्यों देखते हो? कि या रसूल अल्लाह, जब यहाँ भी अली है वहां भी अली है। अली हक, अली हक, अली मिलकर, अली हक, अली गरज के, अली हक, 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 अली हक। नारा हैदरी। जब सहाबी अली
بھی علی ہے، درمیان میں مجھے کیوں رکھا ہوگا؟ درمیان میں مجھے کیوں رکھا ہوگا؟ پیغمبر کے چہرے پہ سرخی جلالت آئی، فرمایا تیری اوقات تھی کہ تو اللہ کے کلام کو سن سکتا؟ درمیان میں علی رحمت بن کر آیا، اوزن اللہ بن کے سنتا ہے، لسان اللہ بن کے تجھے بتاتا ہے، تو ہم تک پہنچاتا ہے جیسے اللہ براہ راست گفتگو کرے۔ جیسے خدا براہ راست گفتگو کرے، وہ بی بی ہے زہرا۔ علماء نے سینکڑوں باتیں لکھی جو اللہ نے سیدہ سے کی، ایک بات سناتا ہوں، یہ کائنات کا پہلا اور آخری نکاح ہے جو اللہ نے پڑھایا۔ یہ بنی امیہ کا اڑایا ہوا فکرہ ہے کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے، رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے تو زمینوں پہ طلاقیں نہ ہوتی۔ یہ فکرہ گھڑا گیا علی اور فاطمہ کے حسد میں، آسمانوں پہ ایک ہی رشتہ طے ہوا، دلہن زہرا تھی، دولہا حیدر کرار، اور نکاح خان کے لیے دو چیزیں واجب ہیں، پہلے ایجاب و قبول، یہ نہیں کہ دلہا دلہن راضی نہ ہو اور وہ خطبہ نکاح پر، دونوں کی رضامندی، اور اسی کے ساتھ تعین حق المہر، اور حق مہر ہوتا ہے دلہن کی مرضی۔ نکاح پڑھانے والا خادم شریعت نہیں، مالک شریعت ہے۔ رحمان رحیم اللہ نے میرے پر ہوتے یہ فکرہ میں فرش میں کھڑے ہو کے نہ پڑھتا، میں ہوا میں اڑ کے پھر یہ فکرہ پڑھتا۔ اللہ نے کہا زہرا میں تیرا نکاح حیدر کرار سے پڑھا رہا، حق مہر کیا ہو؟ فرمایا کنیز پر تیرے احسانات کی انتہا، کوئی حد ہے جو تو نے مجھے عطا کیا؟ فرش عرش کرسی لو حور ملک بہشت طیور زمین آسمان سب کچھ تیرا عطیہ ہے، کیا مانگوں؟ فرمایا وہ عطیہ ہے، حق مہر نہیں۔ جب تک بھائی قلب آخری بندے کو میں نے بالکل آمادہ نہ دیکھا میں یہ فکرہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک ایک بندے کے چہرے پہ میری نظر ہے، حالات و واقعات اندر کے بھی مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ میں منبر رسول سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے کہا زہرا تیرا حق مہر کیا ہو؟ مالک جنت میرے شوہر کی ملکیت، جنت میرے بچوں کی ملکیت، رضائیں تو نے مجھے عطا کی، کائنات کی ہر چیز مجھے عطا کی، اب میں کیا مانگوں؟ کا حکم ہے تو طلب کر، غیر معجل نہیں، معجل تو مانگ، پہلے دوں گا پھر نکاح پڑھوں گا۔ اب آج اے مالک میرا حق مہر یہ ہے، علی کے شیعوں کو بخش دے۔
بچے یتیم ہو گئے. شریعت میں حکم ہے روزے دار کا احترام کرو. اگر نوکر نے خادم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہو اس سے زیادہ خدمت نہ لو. خدا لعنت کرے ابن ملجم حرامی پر جس نے نمازی روزے دار کا حیا نہ کیا. بڑا قیامت کا ماہ رمضان چلا. علی کی بیٹیاں پردیش میں لٹ گئیں. میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ عید نہ مناؤ. سوال پوچھتا ہوں کسی کے گھر عید سے پہلے 100 سال کا بھی ضعیف مر جائے انہیں عید مبارک کہو وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی. میں غیرت مند رونے والے سے پوچھتا ہوں جسے پتہ ہو کہ زینب رو رہی ہے اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. اللہ سلامت رکھے حسین کے چاہنے والوں. یقیناً تم وہ قوم ہو جس کے لیے حضرت زہرا دعا کرتی ہے. میرا سلام ہو اپنی ان بیٹیوں پر جو عید آنے پر دنیا کی بیٹیوں سے مختلف ہیں. کائنات کی بیٹیاں بازاروں میں عید کی خریداری کرتی ہیں. میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں پہ بیٹھ کر زینب کی یتیمی کی عزاداریاں کر. عید ویسے مناؤ جیسے پردیش میں بی بی زینب نے منائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عید والے دن کیا ہوا؟ جب شہادت علی سے 9 دن بعد کوفہ میں عید آئی زینب عالیہ سیاہ لباس پہن کر مٹی پر تشریف فرما تھی. حسن امیر نے قریب آ کے کہا زینب جیسے تو بابا سے عید مانگتی تھی اب بابا کی دستار میرے سر پہ ہے. میری التماس ہے مجھ سے عید طلب کر میں تجھے عطا کروں. زینب رو کے کہتی ہے پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی وہ ملے گا. حسن نے ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا کہا میرا شبیر شامل ہے تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا. جانتے ہو زینب نے کیا عید مانگی؟ رو کے کہتی ہے غازی سے کہے بابا علی کے کپڑے پہن کر شہر میں چلنا شروع کرے میں بابا سمجھ کے اس کی زیارت. جیسے رونے کی آوازیں بلند ہیں اسی طرح سے دعا بھی مانگنا. یا اللہ اجڑی کا روزہ خطرے میں ہے, عباس کی بہن کا روزہ خطرے میں ہے. پہلے ان ظالموں نے فاطمہ کی قبر کو گرایا. مولا غازی میں آپ سے براہ راست ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں چلو فاطمہ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا, زینب کا تو غازی جیسا بھی.
اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کوفے بلایا. کیا مقصد تھا امام بہتر جانتے ہیں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک رات علی نے خطبے میں حکم دیا، آج رات کو گھر سے کوئی باہر نہ نکلے. رات کے وقت بی بی کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکل پڑے. فرمایا زینب یہ دار الامارہ ہے، یہ جامع مسجد ہے، یہ مرکزی بازار ہے. بزرگوں کو سمجھ آ گیا. کچھ بچے ہیں جو حیران ہیں. زینب حیران ہو کے کہتی ہے بابا دربار اور کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، میں تو تیری پردے دار بیٹی ہوں، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ فرمایا زینب ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے جب میرے بیٹے مارے جائیں. جب میرے بیٹے مارے جائیں تجھے میرے بیٹوں کی جگہ پہ ان شہروں میں آنا پڑے. ایک رات عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں. یا امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے. علی فرماتے ہیں سچ ہے. مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. علی فرماتے یہ بھی سچ ہے. کہنے لگے مولا ہمارے مرد تو قرآن پڑھاتے ہیں مسجد میں جا کر، ہم مستورات ہیں، ہم آ نہیں سکتے. ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی او بہو آپ کی طرح بولتی. خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کر. خدا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں ہائے کرنے نہ دے. دو ہستیاں علی کی طرح بولتی ہیں، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب. فرمایا یہ بھی سچ ہے. مولا اپنی بیٹی سے کہے ہمیں قرآن پڑھائے. امیر نے فرمایا ایک وعدہ میں کرتا ہوں ایک تم کرو. میں وعدہ کرتا ہوں زینب قرآن پڑھائے گی، تم وعدہ کرو میری بچی کے سامنے کبھی بھیڑ بنا کے نہ جائے. میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی. شروع ہو گئی تلاوتیں، پڑھانا شروع کر دیا میری بیوی نے قرآن. لیکن جب 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا جس میں زینب یتیم ہوئی، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، ماتم کرتی باہر نکلتی، روتی ہوئی باہر نکلتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے، پھر کہتی ہے کوفے کی عورتوں قرآن سے نظریں اٹھاؤ، زینب کی طرف دیکھو. عورتیں دیکھنے لگتی ہیں. بی بی پہلے چادر اتارتی ہے پھر بالوں کو کھولتی ہے، کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب بغیر چادر کے تمہاری مہمان بنے. اور تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو اور تم کہو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا. 17 رمضان کو میرے مولا نے آخری تقریر حسین کو اٹھایا. حسین میرے قریب، حسین قریب ہے، داڑھی کو چوما. شبیر کہتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چوم رہے؟
فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. کوئی غم نہ دے سکتا. ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے یہی پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دے؟ فرما علی ایک ماہ رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے رنگین ہو. اگلا فکرہ بڑا عجیب. علی فرماتے تیری داڑھی کیوں نہ چوموں؟ میری داڑھی تو ایک میرے خون سے رنگین ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے کبھی اصغر کے خون سے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. زیادہ دیر زحمت نہیں. پاک امیر کا جنازہ ہے. آخری روزہ جناب ام کلثوم کے گھر افطار کی. ام کلثوم کے بیٹے کا نام علی ہے, بیٹی کا نام کلثوم. اس میں گرامی زینب صغرا آخری میزبان میرے مولا کی. بیٹی نے دودھ اور نمک سامنے رکھا. فرمایا ام کلثوم تیرے باپ نے اپنی زبان کو ایک وقت میں 2 غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا. ہم تو شاید نمک کو غذا گنتے بھی نہیں. علی نے فرمایا ایک چیز اٹھا لے. ایک رہنے دے, نام نہیں لیا تھا. بیٹی نے نمک اٹھایا. یہاں ایک لفظ ہے, خدا کرے کہ میں سمجھا سوں. امیر نے نمک واپس لے لیا. فرمایا میرا لال نمک رہنے دے, دودھ اٹھا لے. ہو سکتا ہے صبح اس کی ضرورت پڑے. میرا کوئی مہمان ہو جس کے لیے شربت بنانا پڑے. جنہیں سمجھ آئی ہے ہائے کر کے رونا. وہ منحوس مہمان صبح آ گیا جس نے زہر سے پوچھی ہوئی تلوار میرے مولا کے فر کے اطہر پہ ماری. حسن نے نماز مکمل کی, ادھر سے قاتل آیا, ادھر سے شربت آ گیا. علی فرماتے یہ مجھ سے زیادہ گھبرایا ہوا ہے, یہ شربت اسے پلا دو. علی کریم تھے, میری طرف دیکھنا جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. علی کریم تھے. علی نے فرمایا قاتل کو شربت پلاؤ. یہ نہیں بتا کہ کون پلائے. ہر صحابی ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. کہیں علی مجھے نہ کہہ دے, کہیں علی مجھے نہ کہہ دے. علی نے آنکھیں کھول کے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا. ماتم کرو, ماتم کر کے سن. ابھی ٹھہرنا نیازوں سے. جنازہ اس وقت آئے گا جب میں اشارہ کروں. اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا. انہیں اٹھتی آوازوں میں دعا کریں خدا قبلہ و کعبہ محمد عباس قمی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے. ان کے بچوں کو سلامت رکھے. علامہ صاحب قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. میں 2 یا 3 فکرے گن کے اور گن کے. آغاز لیلۃ القدر تھا. لیلۃ القدر کی پہلی رات تھی جب علی نے بیٹی کے گھر افطار کیا. اگلا لفظ پڑھنے لگا ہوں. جتنے جتنے صاحبان ایمان ہیں ان کے دل سے ہائے نکلے گی. ساری رات علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بیکا یا اللہ. شرم کر کے
ایسے جیسے غازی کو پرسا دینا، رو ایسے جیسے حسین کو پرسا دینا۔ اللہ تمہاری زندگی کرے میرا بچہ وقار، جناب سیدہ تمہیں سلامت رکھے، بی بی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران امام مظلوم، رات کا وقت ہے، عبادت ہو رہی ہے، یا علی کے دروازے پہ اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی، آواز سنی علی نے۔ جس صبح علی زخمی ہوئے رات کو اسلحے کی جھنکار آئی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، غازی اٹھ کے دوڑنے لگا، عباس دوڑنے لگا دروازے کی طرف، علی کی آواز عباس رک جاؤ، عباس رک گئے۔ اسی لاہور میں نے 3 سال پہلے یہ فکرہ پڑھا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی علی کے دروازے پہ، اسلحے کی جھنکار آئی اور غازی دوڑے۔ علی نے فرمایا غازی رک جاؤ۔ مجمع سے ایک سید اٹھا، اس نے مجھے کہا ناصر عباس، علی بھی غازی کو روکتا رہو۔ اللہ تمہارا پرشا قبول، حسین کی ماں تم سے راضی ہے، حضرت زہرا ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم، ابو طالب کا بیٹا خود باہر آیا، علی نے دیکھا 4 نوجوان ہیں جنہوں نے نقاب کی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ علی نے فرمایا کون؟ چاروں گھوڑے سے اترے، چاروں گھوڑے سے اترے، انہوں نے اپنی تلواریں زمین پہ پھینکی، علی کے ہاتھ چومے۔ پہلی آبادی مولا میں اسبغ ابن نباتہ، علی کا جانثار۔ دوسری آبادی مولا میں حذیفہ یمانی۔ تیسری آبادی مولا میں عبداللہ ابن عفیف۔ چوتھی آبادی مولا میں ابراہیم ابن مالک اسلم۔ علی فرماتے آدھی رات کو آرام اور عبادت چھوڑ کر میرے دروازے پر کیا کر رہے؟ کہنے لگے مولا جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا، مولا تمہاری زندگی کرے۔ جنہوں نے جملہ سنا مولا آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا، مولا حسن کو وصیتیں کیوں لکھوائی؟ مولا کیوں کہا کہ آج 17 رمضان ہو گئی، زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے؟ مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مولا زمانہ دشمن ہے، ہم چاروں نے قسم کھائی ہے ہم چین سے نہیں سوئیں گے، مولا تو گھر میں رہ ہم پہرا دیں گے، مولا تو نماز پڑھ ہم دروازے پہ پہرا دیں گے۔ علی نے فرمایا خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، لیکن جاؤ مجھے اللہ کے حوالے کرو، تم اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، میں تمہیں امام ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے خدا کے حوالے کرو، اپنے اپنے گھروں میں واپس جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے جب علی نے امام بن کے حکم دیا اب ہم پہ رکنا حرام تھا، ہم پچھلے قدم مڑنے لگے۔ مجھے قیامت تک وہ منظر نہیں بھولے گا جب علی نے آخری دفعہ اپنا ہاتھ اٹھا کے علی نے ہمیں الوداع کہا۔ حذیفہ کہتا میں گھر آیا، میں نے اپنی تلوار پھینکی، میں اپنے صحن کی مٹی پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ میری بیوی میرے قریب آئی، کہنے لگی حذیفہ ہوش کر، علی کا سپاہی ہو کے روتا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ کہتا رونا تو کیا کروں، علی نے پہرا نہیں دینے دیا، حالات کوفے کے خراب ہیں۔ حذیفہ کہتا ہے روتے روتے مجھے نیند آ گئی، میں تھوڑا سا سویا تھا کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑا۔ حذیفہ جاگ، سن یہ شور کیسا؟ حذیفہ نے سنا آواز آ رہی تھی قد قتل امیر